بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ ذکر کرنے والا ہوں رزق کے حوالے سے۔ جو حضرات جن حضرات کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی ہے یا رزق کے اندر بے برکتی رہتی ہے، برکت نہیں ہے، تو ان حضرات کے لیے میں ایک وظیفہ بیان کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ محترم سامعین، اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ محترم سامعین، بعض حضرات پیروں کے پاس جاتے ہیں یا عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر رزق نہیں ہے یا رزق کے اندر بے برکتی رہتی ہے، تو محترم یہ جو پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر ایک ہی الفاظ بولتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا رزق کسی نے بند کیا ہوا ہے یا آپ کے گھر کے اندر کسی نے تعویذ ڈالے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر رزق کی تنگی رہے گی، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ کسی نے بند کر دیا۔ معاذ اللہ یہ ایک جھوٹے اور چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ ان کے پاس نہ جائیں اور اپنا عقیدہ خراب نہ کریں۔ آپ قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی وظائف آئے ہیں آپ وہ سنیں اور اس پر عمل کریں اور 5 وقت نماز پڑھیں اور وہ وظیفے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کوئی بھی اس رزق کو بند اور ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا بنا لیا ہے کہ کوئی بھی وہ رشتہ آپ کا ختم بھی نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین، اس حوالے سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا گھر کے اندر رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور غیبی مدد ہوگی۔ اگر آپ کا رشتہ کسی جگہ نہیں ہو رہا تو اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اور ہماری مائیں بہنیں نماز آخر میں جا کر پڑھتی ہیں، ظہر کی نماز عصر کے قریب جا کر پڑھیں گی، عصر کی نماز مغرب کے قریب، تو نماز کا اپنا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت کے اندر آپ نماز پڑھیں، اول وقت کے اندر جب اذان آئے فوراً نماز پڑھ لیں، تو اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا، آپ کے گھر کے اندر غیبی مدد ہوگی، آپ کے وہم گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے حدیث کے اندر جو وظیفہ آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ ولا منجأ الا الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ ولا منجأ الا الیہ۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ پڑھیں گے عمل اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی سب کاموں کے مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ ہمارا یقین اور عقیدہ بن جائے، انشاءاللہ نہ کوئی ہمارا رزق بند کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا رشتہ بند کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اوپر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا